آپسی تعلقات ہیں، ہماری بات چیت، ہماری کوآرڈینیشن، مشاورت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ویزوں کے مختلف کیٹیگریز ہیں اس کے اندر واو، مجھے اسکرین پر آگ نظر آئی. اگر آپ ابھی تک ایشیا نہیں گئے تو آپ کو چین ضرور آنا چاہیے. ناظرین محترم السلام علیکم. پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین. چین کے سالانہ 2 سیشنز نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں، جن کے دوران چینی معیشت اور عوامی زندگی سے متعلق اہم مسائل اور فیصلے زیر بحث آتے ہیں. اس سال ان 2 اہم سیاسی اجلاسوں میں کون سے موضوعات سب سے زیادہ زیر بحث ہیں اور 2 سیشنز عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ آئیے تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں. اس سال جو انہوں نے ورک رپورٹ پیش کیا اس میں کوئی کی ورڈز ہوتے ہیں جو ان کی پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس سال کی ورک رپورٹ میں کون سے ایسے الفاظ یا کس لفظ نے آپ پر دیر پا اثر چھوڑا ہے اور کیوں؟ میرا خیال ہے 2 لفظ جو ہے نا وہ کی ہیں. ایک تو ہے معیشت اور دوسری ہے ٹیکنالوجی. تو میرے خیال سے معیشت کے اندر مین چیز یہ ہے کہ چین کی حکومت نے اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ بہت انہوں نے جو رپورٹس اور ڈیٹیلز پیش کی ہیں اس کے مطابق تو ایسے ہی لگتا ہے کہ چینی حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ 5% کی جو گروتھ ریٹ ہے، 5% کی جو گروتھ ریٹ ایک اکانومی جو $18 ٹریلین کی ہو اس کے لیے ایک بہت بڑی یہ بہت ہائر لیول آف گروتھ ہے. کوئی بھی اور میچور میجر اکانومی جو ہے وہ 2-3% سے آگے اس کے لیے گرو کرنا کافی مشکل. دوسری چیز ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی میں آپ نے اس کے کچھ مظاہر دیکھے ہیں. ڈیپ سیک سب کو پتہ ہے، پچھلے تقریباً 4-5 سال سے میں جنیوا میں رہا ہوں. ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن میں یہ پیٹنٹس جو ہے ان کو فائل کیا جاتا ہے. تو چائنا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے زیادہ پیٹنٹس فائل کرتا ہے، اور یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے انوویشن کا کہ یہ ملک جو ہے کافی ہائی لیول آف انوویشن کریٹیوٹی کی طرف ہے. تو اسی طرح گرین ٹیکنالوجیز ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کا نام اب تقریباً زبان زد عام ہے، لیکن اس کو افورڈیبل لیول پہ بنانا اور اتنے اچھے معیار کی بنانا، اسکیل پہ بنانا، یہ چین کا ایک کمال ہے. اور یہ بھی جو دنیا میں بہت ساری بات کلائمیٹ چینج کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. جیسے کہ سر آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، ڈیپ سیک کا ذکر کیا، اور اس ورک رپورٹ میں بھی اس کا کافی ذکر ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ AI+ جو ہے اس میں چین اور پاکستان میں ممکنہ تعاون کے کون سے شعبے ہیں؟ چین بھی، پاکستان بھی، بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز، اور عمومی ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف ہم سب لوگوں نے بڑھنا ہے. تو اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اندر جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں، نئی ٹیکنالوجیز ہیں، جس کے اندر AI ہے یا کوانٹم کمپیوٹنگ ہے یا بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، تو ان میں ہماری جو شعبے ہیں جس میں ہم چین کے ساتھ کچھ کام آلریڈی ہو رہا ہے، جس کے اوپر مزید ہم کام کرنا چاہیں گے، وہ آئی تھنک ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے، تعلیم کا ایریا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایریا ہے. اسی کے اندر جو ایگزسٹنگ فیلڈز بھی ہیں، جس طرح میں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن کا ذکر کیا، اس کے اندر انٹیگریشن آف AI سے متعلق جو ہیں، یا انٹرنیٹ آف تھنگز، جس میں بہت سارے جو ڈیوائسز ہیں، ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہوں یا ٹیبلٹس ہوں، یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں وداؤٹ اینی فزیکل کیبل اس کے ساتھ لگی. روبوٹکس میں چائنا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو اس شعبے میں پاکستان جو ہے روبوٹکس کے استعمال میں کیسے سبقت لے سکتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے اسپیس ٹیکنالوجی اور اسپیس کوآپریشن چائنا کے ساتھ بہت بڑھ کے اس کے اوپر کام ہوا. ابھی پچھلے ہفتے معاہدہ ہوا ہے چین کے ساتھ، جس میں ہمارے انشاءاللہ ایسٹروناٹ جو ہے وہ اگلے سال 2026 میں کے آخر میں انشاءاللہ تو چینی جو اسپیس اسٹیشن ہے اس میں جائے گا یا جائے گی، ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہے.
تو ابھی ٹریننگ کا مرحلہ ہے. اسی طرح ہم نے کچھ سیٹلائٹ بھیجے ہیں, تو اسپیس والا شعبہ بھی ہے. اس میں جو روبوٹکس والا سلسلہ ہے, اس میں ہماری اس وقت جو ایمبیسی کے لیول پہ جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم, ریسرچ اور ٹریننگ, ان تینوں ایریاز میں جہاں پہ نیو ٹیکنالوجی ہے یا ہائی ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ ان تینوں کا آپس میں ایک ربط ہے. صرف تعلیم سے اور ریسرچ کے ساتھ اس کا لنک نہ ہو تو اس کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا. اسی طرح تعلیم اور ریسرچ کے بعد اس کی اپلیکیشن ضروری ہے, کمرشل اپلیکیشن ضروری ہے, ٹریننگ ضروری ہے. تو ہم ان تینوں چاروں پہلوؤں کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو نیو ٹیکنالوجیز کا ایریا ہے اس میں بہت سارے شعبے ہیں, ان کے ساتھ مل کے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. 2 سیشن یعنی 2 اجلاس, اس سے پاکستان کیا ممکنہ فوائد حاصل کر سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں پاکستان کو؟ چین چونکہ اتنی بڑی طاقت ہے, جو یہ اندرونی طور پہ پالیسیاں اپنائے گا اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے, تجارت کے حساب سے, انویسٹمنٹ کے حساب سے, خارجہ امور کے حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس میں جو مین چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چین کی معیشت جو ہے وہ ایک ساؤنڈ بیسس پہ ہے, اور چین کی معیشت جتنی ترقی کرے گی تو چین جو اپنے اس کے پرائرٹی ایریاز ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کا سگنیچر پروجیکٹ سی پیک ہے, اسی طرح گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے, تو چین کی بہت فراخ دلانہ اپروچ ہے گلوبل ساؤتھ جو ڈیولپنگ کنٹری ہے. اور پاکستان چونکہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے, تو اس میں چین کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ہمیں کوئی پریشانی کی بات ہے. تو ہمیں اپنی چیزیں جو ہیں, اپنی ایبزارپشن کیپیسٹی جو ہے, یہ جو مواقع ہیں ان کو ہارنس کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ہاں زیادہ توجہ کی, محنت کی ضرورت ہے. سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین ویزا فری پالیسی اور فرینڈ آف چائنا ٹریول کو بہت زیادہ انکریز کر رہا ہے, تو اس پیش نظر میں پاکستان اس رجحان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور جو پاکستانی سیاح باقی ممالک میں جاتے ہیں انہیں چائنا لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خصوصی تعلقات ہیں, ہماری بات چیت, ہماری کوآرڈینیشن, مشاورت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ویزوں کے مختلف کیٹیگریز ہیں اس کے اندر ان کو مزید آسان بنایا جائے, اس میں جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے, کیونکہ انہی کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا, تجارت میں لوگوں کا آنا جانا, ٹورزم کا جو آنا جانا, اس سے جو دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان جو دوستی ہے اس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے کہ جو ویزا پروسیس ہے وہ دونوں سائڈ پہ اسموتھ ہو اور ایفیشینٹ ہو. سن 2025 نویں ایشیائی سرمائی کھیل برفانی ثقافت کے اظہار اور چینی شہر ہارپنگ کی شناخت اجاگر کرنے کا ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوئے. برفانی ثقافت پر مبنی تخلیقی اور ثقافتی صنعت میں تیزی سے ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے. برف اور ایشیائی سرمائی کھیل کے تھیم کے تحت تخلیقی و ثقافتی مصنوعات بھی مارکیٹ میں مقبولیت حاصل کر رہی ہیں. جب ایک برفانی میلہ تخلیقی مصنوعات سے جڑتا ہے تو کیسے دلکش مناظر پیدا ہوتے ہیں. بیجنگ میں ایشین ونٹر گیمز کے آفیشل لائسنس یافتہ مرچنڈائز سٹور میں داخل ہوں تو آپ ثقافتی اور تخلیقی اشیاء کی وسیع رینج سے حیران رہ جائیں گے. بن بن اور نینی کے نرم کھلونے, مختلف قسم کے فریج میگنیٹ, لمیٹڈ ایڈیشن کے بیجز, ہر پروڈکٹ بہت ہی خوبصورت انداز سے ثقافتی اور برفانی عناصر کو یکجا کرتی ہے جو مقامی افراد اور سیاحوں کو خریداری پر مائل کرتی ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ ایک خزانہ لگا ہے چین سے بلیک ٹیک. یہ ہاربن ایشین ونٹر گیمز کا ایک فریج میگنیٹ ہے. یہ حیرت انگیز ہے, آئیے مل کر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں فریج میگنیٹ کا جو نیچے والا حصہ ہے اس میں ایک ٹارچ ہے, اور یہ جو ٹارچ ہے بیسیکلی
روشنی کا کام کرتی ہے رات کو، جبکہ اوپر جو ہر بلیڈ ہے اس پر مختلف نشانات بنے ہوئے ہیں، جیسے صوفیہ چرچ ہاربن میں اور اسی طرح ہاربن کی سینٹرل اسٹریٹ، جبکہ اوپر یہ گھومتی ہوئی یہ جو ہر بلیڈ ہیں یہ گھومتے ہوئے ایسے ہیں جیسے پن چکی ہو اور وہ ہوا کا تازہ جھونکا آپ کے لیے ہاربن سے لے کر آئی ہو۔ اس کی بیک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک مخصوص قسم کا ایک ایڈیشن نمبر ہے جو اس کی ایک اہم خصوصیات میں سے ایک ہے اور جو اسے ایک اہم خزانہ بناتا ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس فریج میگنیٹ کا جادوئی یہاں ہی نہیں رکتا، اس میں اور بھی حیرت انگیز چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ ٹارچ جو رات کو روشنی کا کام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ QR کوڈ لگا ہوا ہے، اس کو اگر ہم سکین کریں گے تو اس میں اور بھی بہت سی QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد بہت ہی کچھ جادوئی ہونے والا ہے۔ آئیے سکین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جادوئی ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ واو، مجھے اسکرین پر آگ نظر آئی۔ اس QR کوڈ کو ہم نے سکین کیا، سکین کرنے کے بعد یہ دیکھیں مشل جو ہے یہ باہر نکلی ہے اور اس کے ساتھ ہی 2 شو بنکر بن بن اور نینی سامنے نکلتے ہیں، ساتھ ہی یہ چکی کی طرح گھومتی ہوئی ہاربن کے مختلف جو مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ہاربن کی جو گیمز ہو رہی ہیں وہ آپ کو اس کا بھی نظارہ کراتے ہیں۔ تو یہ انتہائی شاندار ہے اور یقینی طور پر اس کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں اگر وہاں نہیں گیا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام مناظر جو اوپننگ سیرمنی کے تھے وہ میں نے یہاں پر اس QR کوڈ کو سکین کر کے دیکھ لیے ہیں۔ او مائی گڈنس، فریج میگنیٹ اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو حیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ اگر ہم اس کے بیک سائڈ پر دیکھیں تو یہ ایک AR جو فریج میگنیٹ کا ہے اور اس کو سکین کرنے کے بعد آپ کو مزید حیرتوں میں ڈالے گا، کیونکہ اس کے اوپر جب آپ پانی ڈالیں گے تو اس کا رنگ چینج ہو جائے گا۔ اس وقت فی الحال مارکیٹ میں ونٹر ایشین گیمز کی 10 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں، جن میں سے 2000 جو پروڈکٹس ہیں وہ لائسنس یافتہ ہیں اور ہر ایک انتہائی اہم ہے اور اپنی خوبی رکھتی ہے۔ جب اس میگنیٹ کے آپ AR کو سکین کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست نظارہ پیش کرتا ہے، بلکہ مکمل طور پر آپ کو ہاربن لیے جاتا ہے جو وینیو ہے اور اس میں دکھاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایشین ونٹر گیمز کے 2 مسکوٹ ہیں بن بن اور نینی، وہ بھی آپ کو ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ یقینی طور پر حیرت انگیز ہے۔ میں یقین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جو فریج میگنیٹ ہے اتنا ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حیرت میں ڈال رہی ہیں مجھے، اور بہت ہی یہ چیز یونیک ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ AR فریج میگنیٹ بھی ہے، جس کو آپ سکین کریں تو آپ کو وینیو کی طرف لے جائے گا، جبکہ اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی بہت ٹھنڈا ہے۔ اس کو میں کھولتا ہوں اور اس کے اوپر اگر تھوڑا سا پانی ڈالوں میں، وہ یہ اپنا جو رنگ ہے وہ تبدیل کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ اس وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ اس وقت ایشین ونٹرز گیمز میں 10 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں، جن میں سے 2000 سے زیادہ پروڈکٹس جو ہیں وہ لائسنس یافتہ ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور یہ یقینی طور پر بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے۔ ثقافتی اور تخلیقی فریج میگنیٹ 2024 سے چمک دمک رہے ہیں، جو ثقافتی اور تخلیقی مارکیٹ کے عزیز بن گئے ہیں۔ منگ خاندان کی مہارانی شیوتوان کے فونکس کرون سے متاثر فریج میگنیٹ کو سب سے پہلے چین کے نیشنل میوزیم کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا، جس نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی تھی، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایون کہ بارش میں بھی لوگ اسے خریدنے کے لیے صبح 6 سے 7 بجے قطاروں میں لگ جاتے ہیں۔ اور ثقافتی اور تخلیقی مارکیٹ میں جو فریج کی مارکیٹ ہے اس میں اس نے بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کی،
2025 میں ہونے والی ایشین ونٹر گیمز میں اس نے بلا شبہ آگ میں ایندھن کا اضافہ کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ثقافتی اور تخلیقی جو چیزیں تھیں وہ تیزی سے شیلفوں سے ہٹ رہی ہیں اور لوگ اس کو اپنا رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اس صنعت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہاربن کی برف اور برفانی سیاحت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے مقامی ثقافت اور تخلیقی مصنوعات کی فروخت میں بھی زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ ہاربن میں ایشین ونٹر گیمز کی 200 سے زائد باضابطہ لائسنس یافتہ دکانیں گاہکوں سے بھری رہتی ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور طرز زندگی سے جڑی ثقافتی تخلیقات تیزی سے فروخت ہو رہی ہیں، جس سے زبردست تجارتی ترقی ہو رہی ہے۔ چین نے نومبر سن 2024 میں جنوبی کوریا کے عام پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری پالیسی متعارف کروائی ہے، جس کے بعد چینی شہر شنگھائی جنوبی کورین سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام بن گیا ہے۔ شنگھائی کی کون سی خصوصیات اسے سیاحوں کے لیے اتنا پرکشش بناتی ہیں؟ Today, guys, we are exploring Shanghai for the very first time. Good morning, you guys from China. We're here in the capital of Beijing, which Guys, we have just landed in Chongqing. Welcome to Shanghai main train station. I'm falling in love with this place. welcome everybody to Shanghai. We have made it, guys, to Guangzhou. Welcome to Yangzhou. میں جنوبی کوریا سے ہوں۔ میں شنگھائی اس لیے آئی ہوں کیونکہ یہاں کے کھانے بہت مزیدار ہیں۔ میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ دی بند یعنی شنگھائی کا مشہور واٹر فرنٹ علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ میرا تیسرا موقع ہے جب میں چین آئی ہوں۔ میرا دوست اور میں میکسیکو سے ہیں۔ شنگھائی کی فلک بوس عمارتیں حیرت انگیز ہیں۔ میں ڈزنی لینڈ گئی۔ میں یہاں دوسری بار آیا ہوں اور یہ اب بھی حیرت انگیز ہے۔ یہاں بے شمار قدیم عمارتیں ہیں، لوگ دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں۔ شنگھائی کی گلیاں نئی بین الاقوامی آوازوں سے گونج رہی ہیں، جس کی وجہ چین کی جولائی 2024 میں شروع کی گئی 72 گھنٹے یا 144 گھنٹے کی ٹرانزٹ ویزا کی چھوٹ ہے۔ اب 54 ممالک کے مسافر 58 چینی شہروں میں 10 دن تک بغیر ویزے کے گھوم سکتے ہیں۔ یہ اقدام مسافروں کے لیے مزید سہولت فراہم کرنے پر دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ یہاں صرف سیاح ہی نہیں آ رہے بلکہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، جو کیمرے کی مدد سے حیرتوں سے بھرا ایک نیا منظر دنیا سے شیئر کر رہے ہیں۔ چین کے ٹرپس بہت مشکل ہوا کرتے تھے، لیکن ویزا فری پالیسی نے اب اسے بہت آسان بنا دیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ پالیسی جاری رہے گی کیونکہ یہ مزید بین الاقوامی سیاحوں کو یہاں لانے میں مدد دیتی ہے۔ تب سے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر شنگھائی میں ویزا فری ٹرانزٹ ٹورسٹس کی تعداد اس پالیسی کے پہلے سال میں 30% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بیجنگ، گوانگچو اور چنگدو جیسے شہروں میں بھی اسی طرح کے رجحانات دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہ اچانک سے سفر کا پروگرام بنانے کا طریقہ چین کو سیاحتی مقام کے طور پر مزید پرکشش بنا رہا ہے۔ ویزا فری سٹے کے تحت آنے والے سیاح اوسطاً زیادہ خرچ کرتے ہیں، خاص طور پر لگژری ہوٹلز، کھانے پینے، خریداری اور ثقافتی تجربات پر۔ اس پالیسی کے نتیجے میں بین الاقوامی پروازوں کی تعداد، مسافروں کی گنجائش، اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور منفرد قیام گاہوں کی بکنگ میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ رعایت چین کی عالمی سیاحتی مارکیٹ میں مسابقت کو مزید فروغ دے رہی ہے۔ ویزا فری پالیسی نے چین میں داخلے کی رکاوٹ کو کم کر دیا ہے، لیکن اگلا قدم سیاحوں کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔
موبائل ادائیگیوں میں دنیا کے سر فہرست ملک کے طور پر چین نے غیر ملکی سیاحوں کے سفر اور خریداری کو آسان بنانے کے لیے متعدد سہولیات متعارف کرائی ہیں۔ اگر آپ غیر ملکی ہیں تو علی پے ڈاؤن لوڈ کریں، مجھ پر بھروسہ کریں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ میری طرح آج مشکل میں پھنس جائیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ یہاں آپ اپنا فون زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، یہاں ہر کوئی اسی سے خریداری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بیجنگ میں غیر ملکی سیاح ایک آئی سی کارڈ کے ذریعے بلا رکاوٹ سفر اور ادائیگیاں کر سکتے ہیں۔ چین کے دیگر حصوں میں سیاح اپنے بین الاقوامی کریڈٹ کارڈز کو علی پے یا وی چیٹ پے سے منسلک کر کے آسان اور بغیر کیش کے ادائیگیوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ Welcome to Shanghai. چین کے بھرپور سیاحتی وسائل اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی طرز زندگی نے کئی غیر ملکی انفلوئنسرز کو مسحور کر دیا ہے۔ وہ بغیر انسان کے ڈیلیوری سروس، روبوٹ ویٹرز اور کیش کے بغیر ادائیگی جیسے جدید انقلابی رجحانات سے متاثر ہیں۔ وہ چین کو ایک مستقبل کے سائبر پنک ملک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر گاڑیاں الیکٹرک ہیں، یہ بہت زبردست ہے۔ میرے ہوٹل میں روبوٹس نے میرا کھانا سیدھا میرے دروازے تک پہنچایا۔ یہاں بغیر ڈرائیور کی ٹیکسیاں چل رہی ہیں، یہ حیرت انگیز ہے۔ چین کی ویزا فری پالیسی اس کے سیاحت کے شعبے میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر رہی ہے۔ اس میں سمارٹ ٹورزم کی ٹیکنالوجی، سیاحوں کے لیے مخصوص خدمات، بہتر حفاظتی اقدامات اور بھرپور ثقافتی مواقع شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا ماڈل بن سکتا ہے جس سے دیگر ممالک سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ پالیسی ایک واضح پیغام بھی ہے کہ چین عالمی تعلقات میں وسعت اور انسانیت کے بہتر مشترکہ مستقبل کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اس جدید عالمی رابطے کے دور میں چین کھلے دل کے ساتھ دنیا کو خوش آمدید کہہ رہا ہے اور عالمی سیاحت میں ایک نئی روح پھونک رہا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ایشیا نہیں گئے تو آپ کو چین ضرور آنا چاہیے۔ چین کی 144 گھنٹوں کی ویزا فری پالیسی اس کے عالمی سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ محض سفر کو آسان بنانے کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی ہے جو اصلاحات کو مزید وسعت دے گی، سیاحت کو فروغ دے گی اور چین کو دنیا کے ساتھ جوڑے گی۔ بڑھتی ہوئی عالمگیریت کے اس دور میں یہ پالیسی چین کے لیے دنیا کی طرف ایک نئی کھڑکی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ وہ کشادگی اور جدت کے ساتھ قیادت کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے، خدا حافظ۔